خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بات چل رہی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ثالثی کریں، جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہیں راولہ کوٹ میں، یا کوئی اور لوگ بات کرنے کی بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے تو سب سے پہلے تو اسے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بات آزاد کشمیر کی حکومت نے کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے۔ ہم سب مل کے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے وفد نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ بھی جو سیٹوں کی بنیاد پہ تھا، سیٹوں کے ختم کرنے، اس کو بھی ہم نے کہا کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے، یہ اسمبلی کا اختیار ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو اسمبلی منتخب ہو کے آئے گی وہاں پہ یہ معاملہ پیش کر دیا جائے گا، باقی آگے اختیار تو لیجسلیٹو اسمبلی کا ہے، وہ اگر امینڈ کرنا چاہے تو کرے، تبدیل کرنا چاہے یا کوئی چینج لانا چاہے وہ کرے، لیکن ایک دھرنے کی بنیاد کے اوپر یا گراؤ جلاؤ کی بنیاد کے اوپر نہ قانون بن سکتے ہیں، نہ آئین امینڈ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ رواج ڈالا گیا تو پھر تو روز ہی کوئی نہ کوئی جتھا جو آ جایا کرے گا اور کہے گا کہ جی اب یہ اس قانون کو منسوخ کر دو اور آئین میں یہ ترمیم کر دو۔ یہ باتیں ساری ان کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کی، اشرف صاحب تھے آپ کے ساتھ، قائرہ صاحب تھے آپ کے ساتھ، تو یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشترکہ کمیٹی تھی نا؟ فیصل راٹھور صاحب ساتھ بیٹھے تھے، ایبسلیوٹلی۔ تو یہ جو خواجہ صاحب ابھی تنقید کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کی حکومت پہ، کیا یہ بدلے میں کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پہ تنقید کر رہی ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات، یہ ثالثی، یہ بات ان لوگوں سے جو راولہ کوٹ پہ بیٹھے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو کرنی چاہیے، وہ ان کا کہنا یہ ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، درست بات ہے کہ اگر مزید بھی کوئی بات ہونی ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ مذاکرات بات ہو چکی ہے، بار بار ہوئی ہے، اور ان کا رویہ جو ہے بڑا ہٹ دھرمی پہ اور بڑا جو ہے وہ یک طرفہ تھا، لیکن اگر پھر بھی ہونی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو جو ہے وہ پریسیڈنس لینی چاہیے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنا کردار ادا کر چکے ہیں رانا صاحب، اور پھر جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں تو آزاد اس میں دوبارہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں صلح یا ثالثی میں تب پڑھوں گا جب آپ اس کو کال آف کریں گے، تو انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک کال آف ہی نہیں کیا۔ وہ کال آف کریں تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی نا۔ وہ اپنا وہاں پہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں جو لوگ، انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے یا جو انہوں نے خط لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور فضل الرحمان صاحب نے جواب میں ان سے جو مطالبہ کیا اس کو وہ تسلیم کریں، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان یا آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ سوران صاحب، 27 جولائی کے انتخابات آزاد جموں کشمیر میں، اس سے پہلے کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی کس سائیڈ پہ جائے گا یہ جو دھرنا، یہ جو احتجاج ہے، یہ سائیڈ پہ ختم ہو جائے گا، کوئی بات بن جائے گی، یا انتخابات کے اندر بھی رکھنا ڈالے؟ نہیں، there is no دھرنا in آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر 10 ڈسٹرکٹ ہے، کسی جگہ پہ کوئی دھرنا نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم اس الیکشن میں اتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، محرم الحرام کی وجہ سے یا محرم کے تقدس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آج تک شروع نہیں ہوئی، وہ کل سے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑا بھرپور الیکشن ہوگا۔ ہاں، ایک جگہ پہ پرابلم ہے راولہ کوٹ میں، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ بھی ہوگی، اور وہاں پہ بھی لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے راولہ کوٹ کے اندر،
یہ آپ لگتا ہے اس ٹائم تک آپ لوگ سالو کر پائیں گے اس کو، یا آزاد جموں کشمیر کی حکومت سالو کر پائے گی؟ دیکھیں آلموسٹ 50 لاکھ کی آبادی ہے آزاد کشمیر کی، اگر وہاں پہ 1500 بندہ بیٹھا ہے، یا کسی وقت جب لیڈرز وغیرہ جاتے ہیں تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان کے مطالبے پہ کیا ایک آئینی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پورا نہ کرے؟ الیکشن تو ہونے چاہیے۔